السلام علیکم ناظرین، فکس پوائنٹ ود سعد بلوچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا مراد سعید صاحب کو گرفتار تو نہیں کر لیا؟ اور دوسری بات کہ اعظم خان وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ ناظرین، پہلی بات کرتے ہیں، مراد سعید صاحب کیا گرفتار تو نہیں ہو گئے اور وہ روح پوش کیوں ہیں؟ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مراد سعید صاحب نے جب حالات ٹھیک تھے تو ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، اور مجھے جو ہے مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب مجھے کال کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جے آئی ٹی کی ٹیم نے انویسٹیگیشن کے لیے مراد سعید صاحب کو بلوایا، لیکن مراد سعید صاحب نہ گئے۔ اس کے بعد خود بھی مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ جب جے آئی ٹی مجھے بلائے گی تو میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد مراد سعید صاحب پیش نہ ہوئے، لیکن اس کے بعد ارشد شریف مرحوم صاحب کی والدہ صاحبہ جو ہیں، انہوں نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ مراد سعید صاحب اور عمران خان صاحب کے پاس اگر شواہد ہیں تو وہ جے آئی ٹی میں پیش کریں، لیکن مراد سعید صاحب پھر بھی پیش نہ ہوئے۔ ناظرین، اس کے بعد مراد سعید صاحب روح پوش ہوتے گئے اور عمران خان صاحب کے جب حالات خراب ہوئے تو عدالتوں میں چکر لگنے شروع ہو گئے تو مراد سعید صاحب نے عمران خان صاحب کا سیکورٹی گارڈ بن کر عمران خان صاحب کے گھر کی بھی سیکورٹی کی اور عمران خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ بھی آتے اور ان کی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتے، لیکن حالات جیسے خراب ہوتے گئے اس کے بعد مراد سعید صاحب منظر عام سے بالکل ہی غائب ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد مراد سعید صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر جو ہے ٹیم پولیس کی پہنچ گئی، کے پی کے کی، لیکن مراد سعید صاحب وہاں نہ ملے۔ اس کے بعد تو بالکل مراد سعید صاحب نے تو گھر کا منہ ہی نہ دیکھا، اور مراد سعید صاحب کچھ عرصہ اپنے دوست کے ہاں سوات میں رہتے رہے، اور اس کے بعد مراد سعید صاحب جب سوات سے پتہ چلا کہ مراد سعید صاحب سوات میں ہیں تو وہاں پر جب ان کو گرفتاری کے لیے پہنچی ٹیمیں تو اس کے بعد مراد سعید صاحب رات کو 2 بجے کے ٹائم وہاں سے گئے، اور اس کے بعد مراد سعید صاحب گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ ناظرین، جب گلگت پہنچے تو اس کے بعد مراد سعید صاحب وہاں پر اس لیے سکون میں تھے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہاں پر سی ایم بھی پی ٹی آئی کا تھا اور گورنر بھی پی ٹی آئی کا تھا، اور مراد سعید صاحب کو پولیس کے حصار میں رکھا گیا۔ لیکن ناظرین، اب جیسے ہی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی وہاں سے حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد مراد سعید صاحب برقع پہن کر جو ہے افغانستان کے لیے فرار ہو رہے تھے۔ پہلے انہوں نے چائنا کا مشن بنایا، لیکن چائنا کے مشن پر وہ نہ گئے، لیکن کچھ فیملی ممبران کے ساتھ مراد سعید صاحب وہاں سے برقع پہن کر یہاں سے بارڈر کے قریب سے نکل رہے تھے تو وہاں پر جو ہے پاکستان کی جو فورسز ہیں وہاں پر انہوں نے روک لیا۔ مراد سعید صاحب کی چھوٹی چھوٹی داڑھی بنی ہوئی تھی، اس کے بعد مراد سعید صاحب نے اپنا حلیہ بھی چینج کیا ہوا تھا اور برقعے کی حالت میں تھا، اور وہاں سے پھر مراد سعید صاحب کو گرفتار کر کے جیسے اعظم خان کو دوست کے گھر میں رکھا گیا تھا، اسی طرح مراد سعید صاحب بھی اس ٹائم کسی دوست کے ہاں گھر میں ہیں، اور آپ لوگوں کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ مراد سعید صاحب بھی وعدہ معاف گواہ بن کر عمران خان صاحب کے خلاف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیس میں عدالت پہنچے بیٹھے ہوں گے۔ ناظرین، یہ آپ لوگوں کو ایک تہلکہ خیز خبر دے رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اعظم خان نے اب عمران خان صاحب پر لنکا ڈھا دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ القادر ٹرسٹ کیس کے لیے بھی نیب کے پاس پہنچ گیا۔ نیب نے 3.5 گھنٹے اعظم خان سے تحقیقات کی اور اس کے بعد کچھ اور بھی سوالات اعظم خان سے پوچھے، جس کا اعظم خان نے 7 دنوں کا ٹائم مانگا ہے۔ اس کے بعد انہیں وہ شیٹ پکڑا دی گئی ہے اور 7 دنوں میں اعظم خان ان کے جواب دیں گے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا جو اعظم خان اب بالکل منظر عام پر ہے۔ انہوں نے ایک اپنی جھلک دکھائی، وہ بھی نیب کے
گیٹ کے بہر جو روڈ پر اپنی سفید گاڑی کے پاس آ رہے تھے تو وہاں پر ایک تصویر لی گئی جو عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، جیسے شارٹ سرکٹ کہتے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے ایک شارٹ سرکٹ تھا۔ اور اس کے بعد ناظرین اعظم خان نے اس سے پہلے سیفر کا جو بیانات دی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ اجازت دے دی ہے، یہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو سیف شیلڈ تھی، جو شیلڈ میں عمران خان صاحب سیف تھے، وہ بھی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مقدمات ہیں 9 مئی کے واقعات میں، ان میں جو ہے جو ضمانتیں ہیں ختم کی جاتی ہیں، جو سیف شیلڈ کے لیے ضمانتیں دی گئی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو پراسیکیوٹر ہے JIT کا، وہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے عمران خان صاحب ملزم ٹھہرا ہے JIT میں، انہوں نے جو ہے جو بیانات دیے ہیں ان کے جو ہمارے پاس شواہد ہیں، ریکارڈنگز ہیں، ان کے ساتھ میچ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہمیں اب جو ہے عمران خان صاحب سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اب اس کی گرفتاری ضروری ہے، جس پر جو ہے وہ اب عدالت سے رجوع کریں گے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کی درخواست کریں گے کہ آپ لوگوں نے جو سیف شیلڈ کے لیے ضمانتیں دی ہوئی ہیں وہ خارج کریں اور ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کریں۔ اب عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور مجھے یقین نہیں ہے کہ جو FIA نے عمران خان صاحب کو سیفر کے لیے 25 جولائی کو بلایا ہے کہ عمران خان صاحب اب جائیں گے، اور اس سے پہلے مجھے خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ معزز دوستو، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ وتھ ساتھ۔